سورۃ الحاقہ. سورۃ الحاقہ سورہ حاقہ کا تعارف. مقام نزول سورہ حاقہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. رکوع اور آیات کی تعداد اس سورت میں 2 رکوع اور 52 آیتیں ہیں. حاقہ نام رکھنے کی وجہ. حاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کا معنی ہے یقینی طور پر واقع ہونے والی. اور چونکہ اس سورت کو اسی نام کے سوال کے ساتھ شروع کیا گیا ہے اس لیے اسے سورہ حاقہ کہتے ہیں. سورہ حاقہ کے مضامین. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئیں اور یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کفار کے تمام الزامات سے بری ہیں. نیز اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1، اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ قیامت کا واقع ہونا یقینی اور قطعی ہے اور اس کی دہشت، ہولناکی اور شدت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. نمبر 2، کفار مکہ کو نصیحت کرنے کے لیے قوم عاد اور قوم ثمود کا دردناک انجام بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ وہ دیگر جرائم کے علاوہ دلوں کو دہلا دینے والی قیامت کو بھی جھٹلاتے تھے. نیز فرعون اور اس سے پہلے الٹنے والی بستیوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زیادہ سخت گرفت سے پکڑ لیا. نمبر 3، یہ بتایا گیا کہ جو لوگ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے انہیں اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار کر کے طوفان کے عذاب سے بچا لیا اور نسل انسانی کو باقی رکھا. نمبر 4، قیامت کی چند ہولناکیاں بیان کی گئیں اور سعادت مندوں اور بدبختوں کا حال بیان کیا گیا. نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بتایا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، کسی شاعر کا کلام یا کاہن کا قول نہیں ہے. نمبر 6، اس صورت کے آخر میں دلیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام سچے رسول ہیں. سورہ قلم کے ساتھ مناسبت. سورہ حاقہ کی اپنے سے ماقبل سورت قلم کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ قلم میں قیامت کا ذکر اجمالی طور پر ہوا اور سورہ حاقہ میں قیامت کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ قلم میں قرآن مجید کو جھٹلانے والے ہر شخص کے بارے میں وعید بیان ہوئی اور سورہ حاقہ میں کفار مکہ کو تنبیہ اور نصیحت کرنے کے لیے ان امتوں کے احوال بیان کیے گئے جو اپنے رسولوں کو جھٹلانے کی پاداش میں دردناک عذاب میں مبتلا ہوئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. ترجمہ: یقینی طور پر واقع ہونے والی. یقینی طور پر واقع ہونے والی کیا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ یقینی طور پر واقع ہونے والی کیا ہے؟ الحاقہ یقینی طور پر واقع ہونے والی. اس سے مراد قیامت ہے کیونکہ قیامت کا آنا درست اور ثابت ہے. اس کے آنے میں کوئی شک نہیں بلکہ اس کا واقع ہونا یقینی اور قطعی ہے اور اس میں وہ چیزیں ثابت ہو جائیں گی جن کا دنیا میں انکار کیا جاتا ہے، جیسے مرنے کے بعد اٹھایا جانا، حساب اور جزا وغیرہ. ملحاقہ یقینی طور پر واقع ہونے والی کیا ہے؟ یہ سوال قیامت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنے کے طور پر ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت انتہائی عجیب اور عظیم الشان ہے. وما ادراک اور تمہیں کیا معلوم، یعنی تم قیامت کی حقیقت کو نہیں جانتے کیونکہ تم نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا اور نہ ہی اس میں موجود ہولناکیوں کو دیکھا ہے اور اس کی دہشت، ہولناکی اور شدت ایسی ہے کہ انسان کسی طرح اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا اور نہ ہی کسی کی سوچ اس تک رسائی حاصل کر سکتی ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں یہاں یہ احتمال ہے کہ یہ بات دوسروں کو سنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہی گئی ہو. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغیہ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتیہ. ترجمہ: ثمود اور عاد نے دلوں کو دہلا دینے والی کو جھٹلایا تو قوم ثمود کے لوگ تو حد سے گزری ہوئی چنگاڑ سے ہلاک کیے گئے اور عاد کے لوگ تو وہ نہایت سخت گرجتی آندھی سے ہلاک کیے گئے. کذبت ثمود وعاد، ثمود اور عاد نے جھٹلایا. اس سے پہلی آیت میں قیامت کی ہولناکی اور شدت کو بیان کیا گیا اور یہاں سے سابقہ امتوں میں سے ان لوگوں کا انجام بیان کیا گیا جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا تاکہ کفار مکہ ان سے نصیحت حاصل کریں اور قیامت کو جھٹلانے والوں کا انجام دیکھ کر ڈریں. چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سمود نے اور حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم عاد نے طرح طرح کی دہشتوں اور ہولناکیوں سے دلوں کو دہلا دینے والی قیامت کو جھٹلایا
تو دیگر جرائم کے ساتھ ساتھ اس جرم کی وجہ سے بھی قوم سمود کے لوگ تو شدت میں حد سے گزری ہوئی چنگھاڑ یعنی سخت ہولناک آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور عاد کے لوگ انتہائی سخت گرجتی آندھی سے ہلاک کر دیے گئے، اور وہ لوگ اپنی طاقت اور قوت کے باوجود بھی اس آندھی کو روک نہ سکے۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ ترجمہ: اللہ نے وہ آندھی ان پر لگاتار 7 راتیں اور 8 دن پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی، تو تم ان لوگوں کو ان دنوں اور راتوں میں یوں پچھاڑے ہوئے دیکھتے گویا کہ وہ گری ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہیں، تو کیا تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، اللہ نے وہ آندھی ان پر لگاتار 7 راتیں اور 8 دن پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے قوم عاد پر ماہ شوال کے آخر میں اور انتہائی تیز سردی کے موسم میں ایک بت سے دوسرے بت تک لگاتار 7 راتیں اور 8 دن وہ آندھی پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی۔ تو اے مخاطب، اگر تم اس واقعے کے وقت وہاں موجود ہوتے تو ان لوگوں کے ان دنوں اور راتوں میں پچھاڑے ہوئے دیکھتے، اور ہلاک ہونے کے بعد وہ لوگ ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے وہ کھجور کے گرے ہوئے سوکھے تنے ہیں۔ تو کیا تم ایمان والوں کے علاوہ ان میں سے کسی چھوٹے بڑے مرد یا عورت کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ کہا گیا ہے کہ 8ویں روز جب صبح کو وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے تو ہواؤں نے انہیں اڑا کر سمندر میں پھینک دیا، اور ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہا۔ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية۔ ترجمہ: اور فرعون اور اس سے پہلے والے اور الٹنے والی بستیوں نے خطاؤں کا ارتکاب کیا تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کا حکم نہ مانا، تو اللہ نے انہیں زیادہ سخت گرفت سے پکڑ لیا۔ وجاء فرعون ومن قبلہ، اور فرعون اور اس سے پہلے والے لائے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور اس سے بھی پہلی امتوں کے کفار اور نافرمانیوں کی شامت سے الٹنے والی بستیوں کے لوگ، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کے لوگ، یہ سب قبیح افعال، گناہوں اور شرک کے مرتکب ہوئے، اور ہر امت نے منع کیے جانے کے باوجود گناہوں سے رکنے میں اپنے اس رسول کی نافرمانی کی جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی طرف بھیجے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر قوم کی انتہائی سخت گرفت فرمائی۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ۔ ترجمہ: بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا تاکہ اسے تمہارے لیے یادگار بنا دیں، اور سن کر یاد رکھنے والے کان اس واقعے کو یاد رکھیں۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کفر اور گناہوں پر قائم رہنے اور قیامت کے احوال کے ساتھ ساتھ دیگر جو احکام حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کیے جاتے تھے، ان میں حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے طوفان نوح کے پانی نے سر اٹھایا، اور وہ درختوں، عمارتوں، پہاڑوں اور ہر چیز سے بلند ہو گیا تھا۔ تو اے لوگوں، ہم نے تمہیں اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کیا جبکہ تم اپنے آبا کی پشتوں میں تھے، تاکہ ہم مومنین کو نجات دینے اور کافروں کے ہلاک فرمانے کو تمہارے لیے یادگار بنا دیں، کہ یہ واقعہ لوگوں کے لیے عبرت و نصیحت کا سبب ہو، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے کمال، اس کے قہر کی قوت اور رحمت کی وسعت کی دلیل ہو، اور سن کر یاد رکھنے والے لوگ اس واقعے کی کام کی باتوں کو یاد رکھیں تاکہ ان سے نفع اٹھا سکیں۔ یاد رہے کہ یہاں آبا سے حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس مراد ہیں، اور سابقہ امتوں کے واقعات بیان کرنے اور ان پر آنے والے عذابات کا ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اس امت کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے میں ان لوگوں کی پیروی کرنے سے ڈریں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ
ترجمہ: پھر جب سور میں پہلی مرتبہ ایک پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک دم چورا چورا کر دیے جائیں گے تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب سور میں ایک پھونک ماری جائے گی۔ اس صورت کی ابتدائی آیات میں قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا اجمالی ذکر ہوا، اور اب یہاں سے قیامت کے احوال کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، اور اس کی ابتدا قیامت قائم ہوتے وقت کے واقعات سے کی گئی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں ارشاد فرمایا کہ پھر جب سور میں پہلی مرتبہ ایک پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اپنی جگہوں سے اٹھا کر ایک دم چورا چورا کر دیے جائیں گے تو اس دن وہ قیامت قائم ہو جائے گی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ ترجمہ: اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن وہ بہت کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور اس دن 8 فرشتے تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائیں گے۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کی ہولناکی سے آسمان پھٹ جائے گا، تو ابھی اس قدر مضبوط اور مستحکم ہونے کے باوجود اس دن آسمان انتہائی ضعیف اور کمزور ہوگا، اور جن فرشتوں کا مسکن آسمان ہے وہ اس کے پھٹنے کے بعد اس کے کناروں پر کھڑے ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتر کر زمین کا احاطہ کر لیں گے، اور اس دن 8 فرشتے تمہارے رب عز و جل کا عرش اپنے سروں کے اوپر اٹھائیں گے۔ حضرت ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے آج کل 4 ہیں، اور قیامت کے دن ان کی تائید کے لیے 4 کا اور اضافہ کیا جائے گا، تو اس طرح 8 ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ 8 فرشتوں سے فرشتوں کی 8 صفیں مراد ہیں، جن کی تعداد اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ۔ ترجمہ: اس دن تم سب اس حال میں پیش کیے جاؤ گے کہ تم میں سے کسی کی کوئی پوشیدہ حالت چھپ نہ سکے گی۔ یومئذ تعرضون، اس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام احوال جانتا ہے، اس پر تمہاری کوئی حالت پوشیدہ نہیں، اور قیامت کے دن تم اسی کی بارگاہ میں حساب کے لیے پیش کیے جاؤ گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں تمہاری جو حالت پوشیدہ تھی قیامت کے دن وہ پوشیدہ نہیں رہے گی، کیونکہ وہ مخلوق کے احوال ظاہر کر دے گی، تو نیک لوگ اپنی نیکیوں کی وجہ سے خوش ہوں گے اور گناہگار اپنے گناہوں کی وجہ سے غمزدہ ہوں گے۔ اپنے اعمال کا محاسبہ اور اخروی حساب کی تیاری کرنے کی ترغیب۔ اس آیت میں دنیا میں ہی اپنے اعمال کا محاسبہ کر لینے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہونے والے حساب کی تیاری کر لینے کی بھی ترغیب ہے۔ اسی چیز کا حکم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اور اپنے حساب کے معاملے میں لوگوں کا حال بیان کرتے ارشاد فرماتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ ترجمہ: لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اور قیامت کے دن حساب کے معاملات اور لوگوں کی جزا کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ ترجمہ: اور سب تمہارے رب کی بارگاہ میں صفے باندھے پیش کیے جائیں گے، بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت نہ رکھیں گے، اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے، اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور ارشاد فرمایا،
وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا۔ ترجمہ، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت پائی، اور جو گمراہ ہوا تو اپنے نقصان کو ہی گمراہ ہوا۔ اور ارشاد فرمایا للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ ترجمہ، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر زمین میں جو کچھ ہے اور اس جیسا اور اس کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے۔ ان کے لیے برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم حساب کیے جانے سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کر لو، اور اعمال کا وزن کیے جانے سے پہلے اپنے آپ کے اعمال کا وزن کر لو، اور اس دن کی بڑی پیشی کی تیاری کر لو جس دن تم سب اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش کیے جاؤ گے کہ تم میں سے کسی کی کوئی پوشیدہ حالت چھپ نہ سکے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے اور آخرت میں ہونے والے حساب کی ابھی سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ ترجمہ، تو بہرحال جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو، بے شک مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو ملنے والا ہوں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو بہرحال جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہاں سے پیشی کے وقت لوگوں کے احوال کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کے وقت اعمال نامے تقسیم ہوں گے تو جسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ یہ سمجھ لے گا کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہے، اور وہ انتہائی فرحت و سرور کے ساتھ اپنی جماعت، اپنے اہل خانہ اور قرابت داروں سے کہے گا کہ لو میرے نامہ اعمال کو پڑھ لو، مجھے دنیا میں یقین تھا کہ آخرت میں مجھ سے حساب لیا جائے گا، اسی لیے میں نے اس کی تیاری کر لی تھی اور حساب دینے سے پہلے اپنا محاسبہ خود کر لیا تھا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ ترجمہ، تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، بلند باغ میں اس کے پھل قریب ہوں گے، کہا جائے گا گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے آگے بھیجا اس کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ یہاں سے ان لوگوں کا ثواب بیان کیا گیا ہے جنہیں اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جسے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ عذاب سے محفوظ رہنے اور ثواب ملنے کی وجہ سے بلند باغ میں پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ اس کے پھل کھانے والے کے قریب ہوں گے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں جیسے چاہے بآسانی لے سکے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تم نے جو نیک اعمال آخرت کے لیے کیے ان کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو۔ نیک سیرت چرواہا حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک وادی میں گیا، ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، انہوں نے اپنا دسترخوان لگایا اور سب کھانا کھانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے قریب سے ایک چرواہا گزرا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ چرواہے نے جواب دیا، میرا روزہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، تم اس شدید گرمی کے عالم میں سارا دن جنگل میں بکریاں چراتے اور اتنی مشقت کا کام کرتے ہو اور پھر بھی تم نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، کیا تم پر نفلی روزہ رکھنا ضروری ہے؟
یہ سن کر وہ چرواہا کہنے لگا، حضور کیا وہ وقت آ گیا جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ؟ ترجمہ، کہا جائے گا گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے آگے بھیجا اس کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس چرواہے کی باتیں سن کر بڑے حیران ہوئے اور اس سے فرمانے لگے، تم ہمیں ایک بکری فروخت کر دو، ہم اسے ذبح کریں گے، تمہیں اس کا گوشت بھی کھلائیں گے اور بکری کی مناسب قیمت بھی دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر وہ چرواہا عرض گزار ہوا، حضور یہ بکریاں میری ملکیت میں نہیں بلکہ یہ میرے آقا کی ہیں، میں تو غلام ہوں، میں انہیں کیسے فروخت کر سکتا ہوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی امانت داری سے بہت متاثر ہوئے اور ہم سے فرمایا، یہ بھی تو ممکن تھا کہ یہ چرواہا ہمیں بکری بیچ دیتا اور جب اس کا آقا پوچھتا تو جھوٹ بول دیتا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن دیکھو یہ کتنا امین اور متقی چرواہا ہے۔ چرواہے نے بھی یہ بات سن لی، اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، اگرچہ میرا آقا مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن میرا پروردگار عز و جل تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب عز و جل تو میرے ہر فعل سے باخبر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس چرواہے کی باتوں اور نیک سیرت سے بہت متاثر ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرواہے کے مالک کے پاس پہنچے اور اس نیک چرواہے کو خرید کر آزاد کر دیا اور ساری بکریاں بھی خرید کر اس چرواہے کو تحفے میں دے دیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ ہلک عنی سلطانیہ۔ ترجمہ، اور رہا وہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش کہ دنیا کی موت ہی میرا کام تمام کر دینے والی ہو جاتی، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سب زور جاتا رہا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور رہا وہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سعادت مندوں کا حال بیان کرنے کے بعد اب بدبختوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور اس میں اپنے برے اعمال لکھے ہوئے پائے گا تو شرمندہ اور رسوا ہو کر کہے گا، اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش کہ دنیا کی موت ہی ہمیشہ کے لیے میری زندگی ختم کر دیتی اور مجھے حساب کے لیے نہ اٹھایا جاتا اور اپنا اعمال نامہ پڑھتے وقت مجھے یہ ذلت و رسوائی پیش نہ آتی، میرا وہ مال جو میں نے دنیا میں جمع کیا تھا میرے کچھ کام نہ آیا اور وہ ذرا سا بھی میرا عذاب ٹال نہ سکا، میرا سب زور جاتا رہا اور میں ذلیل و محتاج ہو کر رہ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے اس کی مراد یہ ہوگی کہ دنیا میں جو حجتیں میں کیا کرتا تھا وہ سب باطل ہو گئیں۔ خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه۔ ترجمہ، فرشتوں کو حکم ہوگا اسے پکڑو، پھر اسے توق ڈالو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں داخل کرو، پھر ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے۔ خذوہ فغلوہ، فرشتوں کو حکم ہوگا اسے پکڑو پھر اسے توق ڈالو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کے خازنوں کو حکم دے گا کہ تم اپنے رب عز و جل کے اس نافرمان کو پکڑ لو، پھر اس کے ہاتھ اس کی گردن سے ملا کر توق میں باندھ دو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں داخل کر دو تاکہ اس کی جزا اس کے گناہ کے مطابق ہو، پھر ایسی زنجیر کو جس کی لمبائی فرشتوں کے ہاتھ سے 70 ہاتھ ہے اس میں اس طرح داخل کر دو جیسے کسی چیز میں ڈوری داخل کی جاتی ہے۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ ترجمہ، بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اسے یہ شدید عذاب اس لیے دیا جائے گا کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا تھا اور اس کی عظمت و وحدانیت کا اعتقاد نہ رکھتا تھا، اور وہ اپنے کفر کے ساتھ ساتھ نہ اپنے نفس کو، نہ اپنے اہل خانہ کو اور نہ دوسروں کو مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب دیتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں
اس میں اشارہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا قائل نہ تھا، کیونکہ مسکین کو کھانا دینے والا مسکین سے تو کسی بدلے کی امید رکھتا ہی نہیں، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب آخرت کی امید پر مسکین کو دیتا ہے۔ اور جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور آخرت پر ایمان ہی نہ رکھتا ہو تو اسے مسکین کو کھلانے کی کیا غرض ہے؟ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب، اس سے معلوم ہوا کہ مسکین کو کھانا کھلانے اور اس کی ترغیب دینے کی بہت اہمیت ہے، اور اسے محروم کرنا جرم عظیم ہے۔ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے، اور اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے۔ مسکین کو کھانا کھلانے کا ثواب بہت زیادہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ترجمہ، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم تمہیں خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ اور ارشاد فرمایا، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ۔ ترجمہ، پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں نہ گھاٹی میں کود پڑا، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی بندے کی گردن چھڑانا، یا بھوک کے دن میں کھانا دینا، رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو، پھر یہ ان میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی نصیحتیں کی اور آپس میں مہربانی کی تاکیدیں کی، یہی لوگ دائیں طرف والے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ روٹی کے ایک لقمے اور کھجوروں کے ایک خوشے اور ان جیسی مساکین کے لیے نفع بخش چیزوں کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 1، گھر کے مالک کو جس نے صدقے کا حکم دیا۔ نمبر 2، اس کی زوجہ کو جس نے وہ چیز درست کر کے دی۔ نمبر 3، اس خادم کو جس نے مسکین تک وہ صدقہ پہنچایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس اللہ عز و جل کی حمد ہے جو ہمارے خادموں کو بھی نہیں بھولا۔ خیال رہے کہ فی زمانہ ہر بھکاری اور مانگنے والے کو نہیں دینا چاہیے، بلکہ جو واقعی اس حالت کو پہنچا ہو کہ شرعی طور پر اس کے لیے سوال کرنا جائز ہو جائے، اسے مانگنے پر دینا چاہیے۔ فتاوی رضویہ میں مذکور مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ جو تندرست ہو اور کمانے پر قادر ہو تو اسے جانتے بوجھتے بھیک دینا ناجائز ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دینے والے اس کے سوال پر جو کہ اس کے لیے حرام تھا بھیک دے کر اس کی مدد کرتے ہیں۔ اگر لوگ اسے نہ دیں تو وہ مجبور ہو جائیں گے اور کمانے کی کوشش کریں گے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ ترجمہ، تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ دوزخیوں کے پیپ کے سوا کچھ کھانے کو ہے، اسے خطاکار لوگ ہی کھائیں گے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن پکڑنے اور توق ڈالے جانے کی جگہ پر کافر کا کوئی دوست نہیں جو اسے کچھ نفع پہنچائے یا اس کی شفاعت کرے، اور نہ اس کے لیے دوزخیوں کے پیپ کے سوا کچھ کھانے کو ہے، اور اس پیپ کو کفار ہی کھائیں گے جو کہ خطاکار ہیں۔ جہنمیوں کی پیپ کی کیفیت، قیامت کے دن کفار کا کوئی دوست نہ ہونے کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ ترجمہ، ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ اور جہنمیوں کی پیپ کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جہنمیوں کی پیپ کا ایک ڈول دنیا میں انڈیل دیا جائے تو وہ پوری دنیا والوں کو بدبودار کر دے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ۔ ترجمہ، تو مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، تو مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم دیکھتے ہو۔ قیامت کے واقع ہونے اور سعادت مندوں اور بدبختوں کے احوال بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے قرآن پاک کی عظمت و شان بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا،
کہ مشرکین قرآن پاک کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ ہرگز درست نہیں. مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم نہیں دیکھتے. یہاں ما تبصرون اور ما لا تبصرون کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. نمبر 1، ان سے مراد یہ ہے کہ تمام مخلوقات کی قسم جنہیں تم دیکھ سکتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے. نمبر 2، ما تبصرون سے دنیا اور ما لا تبصرون سے آخرت مراد ہے. نمبر 3، ما تبصرون سے مراد وہ چیزیں ہیں جو زمین کے اوپر موجود ہیں اور ما لا تبصرون سے وہ چیزیں مراد ہیں جو زمین کے اندر موجود ہیں. نمبر 4، ما تبصرون سے اجسام مراد ہیں اور ما لا تبصرون سے روحیں مراد ہیں. نمبر 5، ما تبصرون سے ظاہری نعمتیں مراد ہیں اور ما لا تبصرون سے باطنی نعمتیں مراد ہیں. ان کی تفسیر میں مفسرین کے اور بھی قول ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے ہی معنی مراد ہوں. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ترجمہ: بے شک یہ قرآن ضرور ایک معزز رسول سے باتیں ہیں اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے. تم بہت کم یقین رکھتے ہو اور نہ کسی کاہن کی بات ہے. تم بہت کم نصیحت مانتے ہو. یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے. انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن ضرور ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں. اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھی جانے والی اور نہ دیکھی جانے والی چیزوں کی قسم ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وہ باتیں ہیں جو ان کے رب عز و جل نے فرمائیں، اور قرآن کسی شاعر کی بات نہیں ہے جیسا کہ کفار کہتے ہیں. تم بالکل بے ایمان ہو اور اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ قرآن نہ شعر ہے نہ اس میں شعریت کی کوئی بات پائی جاتی ہے، اور قرآن نہ کسی کاہن کی بات ہے جیسا کہ تم میں سے بعض کافر اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں. تم بہت کم نصیحت مانتے ہو، نہ اس کتاب کی ہدایات کو دیکھتے ہو، نہ اس کی تعلیموں پر غور کرتے ہو کہ اس میں کیسی روحانی تعلیم ہے، اور نہ اس کی فصاحت و بلاغت اور بے مثال اعجاز پر غور کرتے ہو جو یہ سمجھ سکو کہ یہ کلام سارے جہانوں کے رب عز و جل کی طرف سے اتارا ہوا ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. ترجمہ: اور اگر وہ ایک بات بھی خود بنا کر ہمارے اوپر لگا دیتے تو ضرور ہم ان سے قوت کے ساتھ بدلہ لیتے، پھر ان کی دل کی رگ کاٹ دیتے، پھر تم میں کوئی ان سے روکنے والا نہ ہوتا. اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کے لیے ضرور نصیحت ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ ایک بات بھی خود بنا کر ہمارے اوپر لگا دیتے. اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات میں ارشاد فرمایا کہ سارا قرآن اپنی طرف سے بنا لینا تو دور کی بات ہے، اگر بالفرض میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بات بھی خود سے بنا کر ہمارے اوپر لگا دیتے جو ہم نے نہ فرمائی ہوتی، یا ہم نے وہ بات کہنے کی انہیں اجازت نہ دی ہوتی، تو ضرور ہم ان سے قوت اور قدرت کے ساتھ بدلہ لیتے، پھر ان کی دل کی رگ کاٹ دیتے جس کے کاٹتے ہی موت واقع ہو جاتی ہے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں ان سے بدلہ لینے سے روکنے والا نہ ہوتا. خلاصہ یہ ہے کہ اے کافروں، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات منسوب نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سزا دور کرنے پر کوئی بھی قادر نہیں. یہ آیات مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمال صدق اور بارگاہ خداوندی میں نہایت درجے قابل اعتماد ہونے کی دلیل ہیں. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کے لیے ضرور نصیحت ہے. یعنی بے شک یہ قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرائض کی بجا آوری کر کے اور اس کی نافرمانیاں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ یہی لوگ اس کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ
وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ: اور بے شک ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک وہ کافروں پر ضرور حسرت ہے، اور بے شک وہ ضرور یقینی حق ہے، تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور بے شک ضرور ہم جانتے ہیں، یعنی اے لوگوں ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، تو ہم انہیں ان کے جھٹلانے پر سزا دیں گے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک وہ کافروں پر ضرور حسرت ہے، یعنی بے شک وہ قرآن کافروں پر حسرت کا سبب ہوگا کہ جب وہ قیامت کے دن قرآن پر ایمان لانے والوں کا ثواب اور اس کا انکار کرنے والوں اور جھٹلانے والوں کا عذاب دیکھیں گے تو اپنے ایمان نہ لانے پر افسوس کریں گے اور حسرت و ندامت میں گرفتار ہوں گے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک وہ ضرور یقینی حق ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ بے شک قیامت کے دن کفار کی ندامت یقینی حق ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ بے شک قرآن کا اللہ تعالی کی طرف سے ہونا یقینی حق ہے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ بے شک قرآن یقینی حق ہے کہ اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنے عظمت والے رب عز و جل کی ہر طرح کے نقص و عیب سے پاکی بیان کریں اور اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے تمہاری طرف اپنے اس جلیل کلام کی وحی فرمائی۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔